ان کے گھر کے باہر کا آپ کو منظر دکھا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دراصل میں آپ کو ان کا یہ ویران گھر دکھانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا اداکار، ایک اتنا بڑا نام، اگر ان کی ڈیتھ یہاں پر ہوتی ہے اور ان کی میت یہاں پر ہوتی تو یہاں پر ایک جمع غفیر ہوتا لوگوں کا، فنکاروں کا۔ بروز بدھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کی غائبانہ جو نماز جنازہ ہے وہ بھی ادا کی جائے گی۔ ناظرین، کوی خان صاحب پاکستان کے سب سے ٹیلی ویژن کے سب سے بڑے اداکار، اچانک ان کے انتقال کی خبر آئی جس پر سبھی بہت رنجیدہ ہیں۔ پوری دنیا میں ان کے جو فینز ہیں وہ بہت دکھ اور غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس وقت میں پاکستان میں جو ان کی رہائش گاہ لاہور میں اس کے بالکل باہر موجود ہوں، اور میں ان کے گھر کے باہر کا آپ کو منظر دکھا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دراصل میں آپ کو ان کا یہ ویران گھر دکھانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا اداکار، ایک اتنا بڑا نام، 80 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور 60 سال جو ہے انہوں نے شوبز کو دیے ہیں۔ 7 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا، اور کوئی ایسا کردار نہیں ہوگا جو کوی خان صاحب نے ادا نہ کیا ہوگا، کوئی ایسا اداکار نہیں آیا جو کوی خان صاحب کو آئیڈیلائز نہ کرتا ہو، جو کوی صاحب کو استاد نہ مانتا ہو۔ یہ اس عظیم شخصیت کا گھر ہے، اور آج ان کا انتقال ہوا ہے، اور آج دیکھیں کہ آج کوئی نہیں ہے یہاں پر، ایک عجیب سی ویرانی، اور اس میں ان کے چاہنے والے تو بہت ہیں، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ یہاں پر آنا چاہ رہے ہوں گے، شرکت کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے چونکہ خان صاحب کی میت یہاں پر نہیں ہے، کینیڈا میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور جو ہے وہ وہیں پر ان کی تدفین کی جائے گی۔ تو اسی وجہ سے آج یہ اتنے بڑے شخصیت کی کا یہ جو گھر ہے آپ کو یہاں پر ویرانی نظر آ رہی ہے، کوئی یہاں پر آیا نہیں ہے، اور خان صاحب کے چونکہ کوئی بڑی فیملی نہیں تھی، رشتہ دار نہیں تھے، بچے جو ہیں وہ ان کے کینیڈا میں آج سے 20 سال پہلے جو ہے وہ شفٹ ہو گئے تھے۔ ایک ان کی بھتیجی جو ہیں وہ یہاں جوہر ٹاؤن میں رہتی ہیں، اور وہ ان کے پاس اکثر یہاں پر چکر لگاتی تھی، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی ان کی فیملی نہیں ہے کہ جو یہاں پر آتی ہو۔ دوست احباب تھے یا فنکار جو تھے وہ یہاں پر آتے تھے جب وہ موجود تھے کوی خان صاحب۔ اس گھر میں کوی خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بیگم کے ساتھ مقیم تھے، اور چونکہ ان کے بچے کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے، تو اور جب ان کے بچے یہاں پر چھٹیوں پہ آتے تھے تو وہ ٹائم جو ہے وہ کوی خان صاحب کا اپنی زندگی کا، اپنے وہ سب سے یادگار ٹائم ان کے لیے ہوتا تھا، اور اس ٹائم پر وہ بہت انجوائے کرتے تھے، اور وہ انٹرویوز میں بتاتے ہیں کہ جب ان کے پاس بچے نہیں ہوتے تھے تو ان کو کتنا مس کرتے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ میری خواہش ہی یہی ہے کہ میرا ٹائم جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزرے، لیکن خودداری ایک ان میں یہ تھی کہ وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ وہ عمر کے اس حصے میں بھی چاہتے تھے کہ میرے پر جو 1 روپیہ بھی لگ رہا ہے تو وہ میں اپنی جیب سے ادا کروں، اس کے لیے وہ کام کرتے تھے، اداکاری کرتے تھے، مختلف پروجیکٹس میں کام کرتے تھے، اور یہاں پر انہوں نے ڈرائیور کے علاوہ باقی جو 2-3 ملازم ہیں وہ انہوں نے یہاں پر رکھے ہوئے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت اور بڑی شفقت سے پیش آتے ہیں۔ نہ کبھی ان کے سیلری کا کبھی مسئلہ ہوا، نہ ان کے کبھی کھانے پینے کا مسئلہ ہوا، بلکہ ان کے جو ملازم ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ بھی یہاں پر اسکول جاتے تھے، پڑھتے تھے، یعنی وہ اس بات پر کوی خان صاحب خوش ہوتے تھے کہ میرے ملازموں کے جو بچے ہیں وہ اسکول جاتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، تو اس بات پر انہیں خوشی ہوتی تھی۔ باقی خان صاحب جو ہیں وہ یہاں پر صبح اٹھ کے ان کی روٹین ہوتی تھی کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، پھر اپنے جو دوست ہیں ان کے ساتھ واک پر چلے جانا ہے۔ نور الحسن صاحب، سہیل احمد عزیزی صاحب، ایسے جو قریبی دوست ہیں وہ یہاں پر خان صاحب سے ملنے آیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ کراچی میں ان کا ٹائم گزرتا تھا، کیونکہ زیادہ ڈرامے جو وہ کراچی میں بن رہے ہیں تو وہاں پر بھی وہ جب کسی شوٹنگ ہو رہی ہوتی تو وہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا سارا ٹائم جو ہے وہ اسی گھر میں گزرتا تھا۔ تو آج یہ اتنا بڑا گھر جس میں اتنی بڑی یادیں ہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی، جیسے ایک پالتو کتا جس کا نام ڈیش ہے وہ رکھا ہوا ہے، وہ ابھی بھی موجود ہے، جس کی ملازم اب حفاظت کرتے ہیں۔ جب وہ یہاں سے جا رہے تھے کینیڈا تو اسپیشل وہ یہ کہہ کر گئے کہ میرے اس کتے کی جو ہے نا وہ آپ نے حفاظت کرنی ہے، اپنے ملازم کو کہہ کر گئے۔ تو ان سے جڑی تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی گھر میں موجود ہیں، لیکن اس وقت یہاں پر ویرانی ہے۔ اگر ان کی ڈیتھ یہاں پر ہوتی ہے اور ان کی میت یہاں پر ہوتی تو یہاں پر ایک جمع غفیر ہوتا لوگوں کا، فنکاروں کا، لیکن چونکہ کوی خان صاحب نہیں ہے تو اب یہاں پر کوئی بھی آیا نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے اس علاقے کی ان دیواروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے اس شخص کی، اور جب وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے تو پھر پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو یہ میں نے آپ کو منظر دکھانا تھا، اور اس کے ساتھ ایک خاص بات یہ آپ کو بتانی تھی کہ یہاں پر پرسوں جو ہے بروز بدھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کی غائبانہ جو نماز جنازہ ہے وہ بھی ادا کی جائے گی، کیونکہ یہاں پر جو محلے دار ہیں، دوست احباب ہیں، پھر فنکار ہیں، اور جو چاہنے والے ہیں وہ ان کی لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتے ہیں، ان کے سفر آخرت میں شریک ہونا چاہتے تھے، تو اس کے لیے جو ہے
وہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے اس کا اہتمام یہاں پر کیا جائے گا پرسوں، اور وہ یہاں پر ادا کی جائے گی۔ تو یہ گارڈن ٹاؤن کا علاقہ ہے، اگر آپ اس میں یہاں پر شرکت کرنا چاہتے ہیں جنازے میں تو گارڈن ٹاؤن یہ لاہور کا علاقہ ہے، اور یہ بالکل فیروز پور روڈ ہے، اور اس کے ساتھ گلی میں خان صاحب کا یہ گھر واقع ہے۔ تو بڑا آسان سا ایڈریس ہے، اگر آپ یہاں پر آنا چاہیں تو آپ سے یہی دعا ہے کہ خان صاحب کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کریں، کیونکہ اتنا بڑا نام آج ہم سے بچھڑ گیا، اور ان کی جو داستانیں ہیں غریبوں کی مدد کی، وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ تو آپ کئی گھنٹے بات کر سکتے ہیں۔ جیسے فنکاروں کے لیے انہوں نے فنڈ منظور کروایا، پچھلے دنوں 20 کروڑ کا فنڈ منظور ہوا ہے، اور اس کے پیچھے جو سٹرگل تھی، جو آغاز ہوا تھا، وہ آغاز کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ کبھی خان صاحب تھے، اور اس کا کبھی انہوں نے کوئی جو ہے وہ ڈھنڈورا نہیں پیٹا کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ وہ بس چاہتے تھے کہ فنکاروں کی فلاح و بہبود کا کام ہو، اپنے لیے تو وہ کچھ چاہتے نہیں تھے، صرف فنکاروں کے لیے چاہتے تھے، تو وہ اس کے لیے انہوں نے سٹرگل کیا، اور اس میں انہیں جو ہے وہ کامیابی بھی ملی۔ پھر آپ وہ ایسی شخصیت تھے کہ یار انہوں نے زندگی میں کسی کا بھی ایک پیسہ بھی ادھار نہیں رکھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب فلمیں وہ بنا رہے تھے تو کچھ جو ہے نا ان کی فلمیں فلاپ ہوئیں اور ان پر قرضہ چڑھ گیا، تو کبھی خان صاحب نے، میں کہتا ہوں آج کے دور میں ایسا کون کرتا ہے، کبھی خان صاحب نے 28 سالوں میں وہ اپنا قرضہ اتارا اور ایک ایک فنکار کو پیسے دیے، اور جو چھوٹا سا کردار کرنے والا بھی تھا اس کو بھی اپنا قرض ادا کیا ہے، ایک پیسہ بھی جو ہے نا انہوں نے رکھا نہیں ہے۔ تو یہ وہ ایسی شخصیت ہے، اور ان کی شخصیت پر میں کہتا ہوں کہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ تو مقصد آپ کو ان کا گھر دکھانا تھا کہ یہاں پر کیا منظر ہے۔ آپ دعا ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔